بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی میں کیا مبارک عادات تھیں، کیونکہ ہر مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات اور سیرت سے واقف ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اتباع کر سکیں۔ ویڈیو کو عمل کی نیت سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، مختلف روایات متفق ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم اور لباس کی طہارت اور صفائی کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال بھی بڑھا لیتے، مگر بالوں کو نہایت صاف ستھرا اور کنگھی سے سنوار کر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز تیز چلتے تھے، حتیٰ کہ ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ان کے ساتھ قدم ملانے میں دقت پیش آتی تھی، مگر وہ گفتگو نہایت آہستہ آہستہ کرتے تھے۔ ایک راوی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے کہ ان کے ہر لفظ کا ایک ایک حرف بآسانی گنا جا سکتا تھا۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ قانون تھا، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ وہ جو کچھ کہیں سننے والے اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ اور شائستہ زبان استعمال کرتے تھے، خواہ وہ کہ صرف فرد سے گفتگو کر رہے ہوں یا مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے ہوں۔ ناظرین گرامی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ اپنے جوتوں کی خود مرمت کرتے تھے، اپنی بکریوں کو دودھ دوتے اور اس کام کے لیے اپنے خادم کو تکلیف دینا بھی گوارا نہ کرتے۔ ان کی ذاتی خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے 10 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزارے۔ انہوں نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا کیوں کیا ہے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے نہایت شفقت فرماتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننھے منھے بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے اور جہاں کہیں بچوں کو دیکھتے خوش ہو جاتے اور بچوں کو ہنسانے کے لیے ان سے مذاق بھی کرتے۔ فطری طور پر وہ اپنی نواز حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بے حد محبت کرتے۔ بعض اوقات وہ نماز کے دوران بھی ان میں سے ایک کو بازو میں اٹھا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تو نواسوں کو اپنے پاس کھڑا کر لیتے اور سجدے سے اٹھ کر اسے پھر گود میں لے لیتے۔ جب دونوں بچے ذرا سیانے ہوئے تو وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ نماز با جماعت کے دوران کبھی کبھار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹانگوں میں سے گزر جاتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کچھ نہ کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے منصفانہ برتاؤ کرتے، حتیٰ کہ خواتین ان سے لمبی لمبی بے سروپا باتیں بھی کرتی تھیں، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اکتاہٹ محسوس نہ کرتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا اوصاف حمیدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سفر کے دوران وہ قافلے کے ہر فرد کے ساتھ رابطہ رکھتے اور بار بار لوگوں کے پاس جاتے تاکہ وہ خوش رہیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر وہ اپنے پرانے دوست حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جو اپنے بوڑھے اونٹ پر سوار جا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پر اس طرح سنجیدگی طاری کر لی کہ کوئی بھی دیکھنے والا سمجھ سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذاق فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اچھا کیا تم اپنا اونٹ میرے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، مگر ایک شرط پر کہ میں اونٹ مدینہ واپس جا کر آپ کے سپرد کر دوں گا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لوگے کیا، آپ بتائیے، 1 درہم میں بیچو گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے لوٹنا چاہتے ہیں؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، تو چلو 2 درہم میں لے لو۔ ہرگز نہیں، تو 3، 4، 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت بڑھائی اور بالآخر 40 درہم تک پہنچ گئے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
रजामंद हो गए। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद इधर उधर की बातें की और काफिले में किसी और शख्स से मुलाकात के लिए रवाना हो गए। मदीना वापस पहुंचकर जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी ज़ौजा से तमाम माजरा क्या सुनाया और बताया कि किस तरह दौरान सफ़र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुशगवार मुलाकात हुई थी। नेक बख्त कुछ ज़्यादा ही मोहतात थीं और इसने हज़रत जाबिर रजी अल्लाह ताला उनसे इसरार किया कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मजाक तसव्वुर ना करे, बल्कि ऊँट रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ले जाएं। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिली तो वो मुस्कुराए और उन्होंने अपने खजानची को हुक्म दिया कि जाबिर को 40 दिरहम अदा कर दिए जाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऊँट बतौर तोहफा दोबारा जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले कर दिया। ये ऊँट इसके बाद भी कई साल तक हज़रत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास रहा। जब भी जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो को इस वाक़ये की याद आती, वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस यादगार तोहफे को देखते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में खो जाते। नाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर भी बड़ी शफ़क़त फरमाते। एक रोज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौजी दस्ते की मुय्यत में जा रहे थे कि एक सहाबी हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी परिंदे के चंद छोटे छोटे बच्चों को लाया। इनकी माँ भी साथ थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा तो सहाबी ने बताया, मैंने इन बच्चों को एक घोंसले में से देखा। जो ही मैंने इनके करीब गया, इनकी माँ परवाज़ कर गई। मैंने तमाम बच्चों को अपने रुमाल में लपेट लिया। जब मैं चला तो इनकी माँ भी मेरे सर पर मंडलाने लगी। मैंने रुमाल को ज़मीन पर खोल कर रख दिया तो माँ भी बच्चों के पास आ गई और मैंने इसे भी बच्चों के साथ रुमाल में लपेट लिया। अब ये सब आपके सामने है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को हुक्म दिया कि वो फिल फौर वापस जाए और बच्चों को इसकी माँ समेत इनके घोंसले में छोड़ आए। इसी तरह एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज के हमरा जाते हुए एक कुतिया को देखा जिसके बच्चे माँ का दूध पी रहे थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिपाही को कुतिया के पास खड़ा कर दिया। इसे हुक्म दिया कि वो सारी फ़ौज गुजरने तक कुतिया के पास खड़ा रहे और किसी को इसे परेशान ना करने दे। एक रोज़ मदीना में एक ऊँट भागता हुआ आया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। फ़ौरन ही चंद अफराद भी वहां पहुंच गए जो ऊँट को पकड़ना चाहते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे माजरा पूछा तो उन्होंने बताया कि ऊँट बहुत बूढ़ा हो गया है और अब वो कुएं से पानी खींचने का काम नहीं कर सकता, चुनाचे हम इसे ज़िबा करना चाहते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँट पर रहम आ गया। उन्होंने कहा, इसे सराहगाह में छोड़ दो, इसने तुम्हारी तवील अरसे तक खिदमत की है। ऊँट के मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से मुत्तफिक हो गए और ऊँट को वापस ले गए। नाजरीन, रवायात में आता है कि एक और सफ़र के दौरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दोस्तों की मय्यत में से थे। उन्होंने सरा में मिलने वाले एक गुडरिए से भेड़ ली। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक रफ़ीक सफ़र ने कहा, मैं भेड़ को ज़िबा कर लेता हूँ तो मैं इसकी खाल उतार दूंगा। दूसरे सहाबी ने जिम्मेदारी ली। तीसरे सहाबी ने गोश्त पकाने और खाने तैयार करने की हामी भर ली। हर एक ने कुछ ना कुछ काम अपने ज़िम्मे ले लिया। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं जाकर खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ। तमाम सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहा अजमाइन ने जो मौजूद थी कहा कि हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काम भी हम सब कर लेते हैं। मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लकड़ियाँ ज़रूर लाऊंगा। ये मुनासिब मालूम नहीं होता कि आप सब लोग तो काम करें और मैं कोई मदद ना करूं। नाज़रीन गिरामी, ये हैं औसाफ और ये हैं आदात हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो दो जहां के बादशाह हैं। लेकिन आज किसी को छोटा सा मर्तबा मिल जाए तो हुक्मरानी शुरू कर देता है और अपने मातहतों के साथ काम करने को तौहीन समझता है। हालांकि ये तो आला ज़र्फ़ी है कि सब के सब मिल के काम में शामिल हो जाएं और यही हमारे लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात में ये भी
آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے مذاق بھی فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اس سے لطف اٹھاتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سادہ لوح صحابی تھا جو کوئی خوش روح نہ تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینہ کے بازار میں جاتے دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دبے پاؤں پیچھے سے اس کے پاس گئے، اسے اپنے بازو میں جکڑ لیا اور بولے، کیا کوئی یہ غلام خریدنا چاہتا ہے؟ صحابی نے گردن موڑ کر دیکھا کہ اسے کس نے بازو میں لے رکھا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اپنی کمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے ساتھ زور سے لگاتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس غلام کی فروخت سے آپ کو کچھ زیادہ رقم نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور بولے، مگر خدا کی نظروں میں تمہاری قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک روز ایک اجنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھانا کھلایا پلایا اور رات گزارنے کے لیے بستر بھی دیا۔ وہ کوئی نادان دشمن تھا، اس نے بستر خراب کر دیا اور الگ صبح چلا گیا۔ یوں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تصوراتی دشمنی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ کچھ دور جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی تلوار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہی چھوڑ آیا ہے۔ چنانچہ وہ واپس آیا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گندے کیے ہوئے بستر کو اپنے دستے مبارک سے صاف کر رہے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان کو دیکھا تو انہوں نے اس کی تلوار اٹھا کر اس کے حوالے کر دی۔ اجنبی کو ملامت تک نہ کی۔ اکڑ بدو پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اخلاق کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی طلب کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ ایک روز مسجد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کی داڑھی السی ہوئی تھی اور سر کے بالوں میں کنگھی تک نہیں کی گئی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسجد سے باہر جا کر ہاتھ منہ دھونے اور بالوں میں کنگھی وغیرہ کرنے کو کہا۔ جلد ہی وہ حجام کی دکان سے واپس آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کسی خوفناک شیطان کی مانند نظر آنے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ ایک اور موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کو نہایت خستہ حالت میں دیکھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بدن پر جھول رہے تھے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ایسی حالت کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوئی غریب شخص نہیں، اللہ نے مجھے کافی دولت دی ہے مگر میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہوں، چھوٹے موٹے پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جن نعمتوں سے نوازا ہے وہ بندے کو ان نعمتوں سے مستفید ہوتے دیکھنا ہی بھی پسند کرتا ہے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت میں مذاق بھی شامل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت میں پیار محبت اور شفقت بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا اور ہر عادت ہمارے لیے قابل تلقین ہے۔ جو عادات اور اوصاف آپ نے ملاحظہ کیے، ان میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین انسان صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالی معاشرتی رویے کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید عادات بتاتے ہیں جو روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں، اور ساتھ میں ان عادات مبارکہ کے سائنسی اور طبی فائدے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے جن کا اعتراف سائنسی ماہرین نے بھی کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹہ بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا وقت ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ جسم کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔
اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے، کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج کل میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک رگ ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے خون کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اسی طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو خون کی سپلائی بحال ہوتی ہے، کہ جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورے جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر فوراً اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی دماغ میں خون کی سپلائی بحال نہیں ہوئی، تو اس شخص کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ دماغ کے کئی دوسرے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، کہ جن میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا، فالج بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں خون کی سپلائی بحال ہو سکے، تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنسی تحقیق ہے، اور اس ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسر ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے، کہ جس میں غیر مسلم ریسرچ نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھا رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے بحال ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی سنت مبارکہ پر جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، وہاں صحت کا بہت بڑا راز بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے یعنی کہ 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد میں سے جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکحل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکر کر گر سکتا ہے، یا اس پر خمار کسی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد آپ کو تھوڑا سا بوجھل محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکحل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا، اور وہ جسم کے نظام کے لیے زیادہ فعال رہے گا، اور ہم کسی بھی طرح کی ہاتھ سے سبق سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ بھی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے، کیونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر وقفہ کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ سکون کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہیں، اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کھانے کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ریسرچ کی، اپنایا، اور ہم سے کہیں بہتر صحت کامیاب رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات اور عادات میں پیر جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی، یعنی کہ ہفتے میں 2 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان 1 انت میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر 3 انت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج کل جدید میڈیکل کی زبان میں آٹوفیشیا کہلاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا ایک بہت ہی عظیم راز ہے۔ یہ ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضروریات سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں ایکسٹرا پروٹین فیکٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ جسم کی ضروریات سے زیادہ ہونے کے سبب جسم پر زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام بیماریوں، شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کا بنیادی سبب یہی ایکسٹرا فیکٹ ہی بنتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک ہوتی ہے تو جسم میں کھانا حس کرنے کا خود کار نظام پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے 100 لقمے کھانے تھے مگر 70 پر ہاتھ روک لیا تو باقی 30 لقمے کی جن کی جسم کو ضرورت تھی، وہ جسم ضروریات ان ایکسٹرا پروٹین اور فیکٹس کو کھا کر پورا کرتا ہے۔ جسم اپنے خود کار نظام کے تحت اکٹھا ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور آپ صحت مند رہتے ہیں۔ اب جب 3 روز کچھ کوتاہی ہو گئی اور آپ نے پیر کو روزہ رکھ لیا، پھر 2 روز کے معمولات اور جمعرات کا پھر روزہ، جب یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے معاملات کا حصہ بن جاتی ہے تو بیماری پیدا کرنے والے سیل آٹوفیجریا کا
عمل ہفتے میں دوبارہ دہرائی جانے کے باعث اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے اور آپ سدا صحت مند رہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم صحیح تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ثابت کریں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ سنتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور انہی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور راحتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔